مفتی عبدالقوی کے چرچے ایک بار پھر زبان زد عام۔ ایک دفعہ پھر مفتی قوی کے چرچے نیوز پر اور سوشل میڈیا پر وائرل، اور اس دفعہ کوئی قندیل بلوچ یا پھر حریم شاہ کی زبانی نہیں بلکہ وینا ملک کی زبانی۔ ناظرین، وینا ملک کا ابھی ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہوا تھا حافظ احمد کے ساتھ، جس میں انہوں نے اپنے شوبز کریئر کے بارے میں، انہوں نے اپنی دوسری شادی کے متعلق یا پھر اپنے تنازعات کے متعلق بات کی تھی، اور وہ پورا ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر کنورسیشن کی، بٹ اس میں کچھ ایسے حقائق انہوں نے عبدالقوی کے بارے میں انکشاف کیا جس کو سن کے ہر آنکھ دنگ ہے، اور ایک دفعہ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی ایک علمی پرسنالٹی تھی، ایک مذہبی پرسنالٹی تھی، اور جس طرح وہ پچھلے دنوں یعنی کہ زمانہ قبل بھی وہ کبھی قندیل بلوچ کے ساتھ ان کی فحش ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، تو کبھی حریم شاہ نے ان کے اوپر ہراسمنٹ کے اور ولگر کنورسیشن کے ایلیگیشنز لگائے ہیں، اور اس بات کو وہ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے، میں اس میں جو مرضی کروں۔ اس ذاتی زندگی کی بنیاد پر ان کے قندیل بلوچ کی زندگی میں ملوث ہونے کی بیس پہ قندیل بلوچ کے والد ان کے اوپر FIR بھی کٹوا چکے ہیں ان کے قتل کیس کے متعلق، اور اسی بنا پر مفتی قوی کو ان کے نام کے ساتھ جو مفتی کا ٹائٹل ہے وہ بھی لے لیا گیا تھا، رولتے حلال کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور PTI کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ تھی اس سے بھی ان کو دستبردار کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ان کے لائف کے سکینڈلز ہیں ان کی بیس پہ آج تک وہ اتنا کچھ اپنی سوشل لائف میں برداشت کر چکے ہیں، کیونکہ وہ رویت حلال کمیٹی کے بھی ممبر تھے، اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک علمی یا پھر اسلامی ایک کمیٹی ہے وہ، ٹھیک ہے، اس میں مفتی کی ایک کمیٹی ہے، اس سے بھی نکال دیا گیا، لیکن وہ اس بات کو یعنی بجائے اس کے کوئی اس پہ شرمندہ ہوں، اس بات کو اون کرتے ہیں۔ اچھا، تو ریسنٹ انٹرویو میں وینا ملک نے یہ انکشاف کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے وینا ملک صاحبہ کا کہ مفتی قوی نے انہیں کہا ہے کہ آپ کا حسن و جمال ہے، اور وہ اپنے بگ باس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتا رہی تھیں، اور اس میں ان کا بتانا تھا کہ ہمارے کنسنٹ کے مطابق وہ 56 کیمراز گھر کے اندر ہوتے ہیں، 56 کیمراز گھر کے باہر ہوتے ہیں، لیکن بگ باس کے بعد جب وہ مفتی قوی سے ملیں، ان کی ملاقات ہوئی، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو صرف وینا ملک کو پتہ تھیں کہ ان کے ساتھ بگ باس کے گھر میں کیا ہوا ہے، اور جب وہ ان سے ملیں تو یہ ساری باتیں مفتی قوی کے منہ سے ان کو سننے کو ملیں، یعنی کہ وہ باتیں میری ذات کی، وہ باتیں جو مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی تیسرا بندہ بتائے تو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ یہی چیز انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ تمام باتیں جو میرے متعلق مجھے پتہ ہے، یعنی کہ بگ باس کے گھر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، آف دی کیمراز ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب چیزیں بھی مفتی قوی کو معلوم تھیں۔ اور جب انہوں نے یہ سوال کیا مفتی قوی سے کہ یہ آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہے، تو اس پہ وہ آفینڈ ہو گئے، اس پہ ان کو برا لگ گیا، اور وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے، جس پہ وینا ملک نے یہ بات کی کہ مفتی قوی جو ہیں وہ اداکاراؤں پر خفیہ انداز میں نگرانی یا پھر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے یہ ساری باتیں مفتی قوی کو پتہ ہیں۔ اور جب مفتی قوی نے وینا ملک کو یہ بات کی کہ آپ کا تو حسن و جمال ہے، تو وینا ملک نے اس کے اوپر ایک جواب دیا کہ میرے حسن و جمال کا آپ کو کیسے پتہ؟ سو دیٹس اے ویلڈ کویسچن، کہ آپ دیکھیں کہ پہلے قندیل بلوچ، پھر حریم شاہ، اور اب وینا ملک، ہم ان کے پرسنل کیریکٹر کی بات نہیں کر رہے کہ ان اداکاراؤں کے، ان ماڈلز کا اپنا ایک کیریکٹر کیا ہے، بٹ مفتی قوی، مفتی عبدالقوی، وہ شخص جس کے نام کے ساتھ مفتی لگ رہا ہے، اس سے متعلق یہ سکینڈلز ہر ایرا میں کبھی نہ کبھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ پہلے قندیل بلوچ کا واقعہ، وہ سارے فحش ویڈیوز جب قندیل بلوچ ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ اسموکنگ کی ویڈیوز، اس کے بعد حریم شاہ کی ویڈیوز، حریم شاہ کے ساتھ ولگر کنورسیشن، اور حریم شاہ کا فزیکل ہراسمنٹ کا ان کے اوپر ایک الزام لگانا، اب وینا ملک کی یہ ساری باتیں، تو کیا ایک مفتی کو زیب دیتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ اور اس کے بعد ان کا اس بات کو اون کرنا کہ یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، میں اس میں جو مرضی کروں، اور میرے لیے یہ چیز کنٹروورشل نہیں ہے۔ سو
یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ٹائم بہ ٹائم یہ جو اسکینڈلز ہیں وہ صرف مفتی کبھی کے ساتھ ہی کیوں جڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے یہ سارے واقعات. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اتنی وائرل ہو چکی ہیں کہ آپ کے جو دینی یا پھر مذہبی پرسنالٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ، تو یہ کس بیس پہ اپنے آپ کو مذہبی کہہ رہے ہیں. اور اس طرح کے فرسٹ آف آل ہم لوگ امیجن بھی نہیں کرتے کہ جو ہماری مفتیز ہیں یا پھر جو ہماری دینی پرسنالٹیز ہیں ان کا شوبز کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک ہے. اگر ہے کوئی بات نہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اپنی ایک پروفیشنل لائف ہے، ہو سکتا ہے. بٹ اس طرح کی چیزیں اور پھر یہ ماڈلز کا اس طرح کا بیان دینا کہ ذاتی زندگی پر خفیہ نگرانی کر رہے ہیں، obviously کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام واقعات جو وینا ملک نے بتائے کہ بگ باس میں وہ واقعات انہوں نے کھل کے نہیں بتائے، بٹ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے واقعات تھے جو صرف مجھے پتہ ہیں، آف کیمرہ کے واقعات ہیں، اور وہ واقعات مجھے سننے کو مل رہے ہیں مفتی عبدالقوی کے منہ سے. اور جب ان سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ کا تو حسن و جمال ہے مفتی قوی نے، اور پھر وینا ملک کا اس کے اوپر کویسچن کرنا کہ آپ کو میرے حسن و جمال کے بارے میں کیسے پتہ ہے. اس بات پہ ان کا اوفینڈ ہو جانا اور ان کا ناراضگی کا اظہار کرنا، ایک طرف آپ آن کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ ٹھیک ہے اٹس مائی پرسنل لائف، آپ اس پہ کویسچن نہ کریں، اور دوسری طرف آپ ایک ماڈل کو اسی کے متعلق بتا رہے ہیں. وہ ماڈل اپنی پروفیشنل لائف میں جو مرضی کرتی ہو، بٹ اس کی پرسنل لائف اس کی پرسنل ہے. جہاں پہ مفتی قوی صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پرسنل لائف پہ کویسچن نہ کیا جائے، وہیں پہ ان ماڈلز کا بھی کویسچن ہے کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو کیسے پتہ ہے، تو آپ بھی اس کے جواب دیں. میری زندگی کے بارے میں کسی تیسرے کو پتہ ہے اور میرے کنسنٹ کے بغیر پتہ ہے، تو میرا یہ اس کے اوپر ویلڈ کویسچن ہے کہ آپ کو کیسے پتہ، اور وہ جواب دہ ہے اس چیز کا. تو مفتی قوی صاحب بھی اس چیز کا جواب دہ ہیں کہ وہ جو تمام واقعات ہیں، وہ جو ان کی پرسنل لائف ہے، وہ جو ان کی پرسنل بیوٹی ہے، اس کے بارے میں مفتی قوی کو کیسے پتہ ہے. اور اگر مفتی قوی کو پتہ ہے تو کیا یہ بات ان کے اوپر سوٹ کرتی ہے کہ وہ ماڈلز کے بارے میں، ان کے پرسنل لائف کے بارے میں، ان کے پرسنل بیوٹی کے بارے میں جانکاری رکھیں. سو دیٹس اے کنٹروورسی جو اس وقت زبان زد عام ہے. ایک دفعہ پھر وینا ملک نے مفتی قوی کے حوالے سے جو راز ہیں ان کو فاش کر دیا ہے کہ کس طرح سے وہ ماڈلز کی، وہ اداکاروں کی زندگی پہ خفیہ نگرانی رکھتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے.